السلام علیکم جی، ویز ڈاٹ نیوز میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک نوجوان ابتسام جو وزیر آباد سے جس کا تعلق ہے، اس نے خان صاحب کے کنٹینر پر ہونے والی فائرنگ کے فوری بعد، بلکہ عین اس وقت جب وہ مبینہ حملہ آور جب وہ فائرنگ کر رہا تھا، تو اس کے ہاتھ کو روکا اور اس کے پسٹل کو نیچے کیا، جس سے وہ جو برسٹ فائر ہوا تھا وہ نیچے لگا، اور اس کے بعد راتوں رات یہ نوجوان جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے۔ اس نوجوان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا موبائل فون جو ہے وہ اسی انسیڈنٹ میں جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، جس کے باعث وہ ویڈیو کال پہ اس وقت تو میرے ساتھ اویلیبل نہیں ہے، اور بقول اس کے کہ اس کے موبائل کے کیمرے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے، لیکن آڈیو کال پہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ تو میں چلنے آپ سے اس کی کچھ بات کرواتا ہوں۔ 4 انتہائی اہم سوال میں نے اس سے کیے ہیں، اور اس کے جوابات کیا ہیں یہ خود وہ خود ہمیں بتائیں گے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ بلکہ پہلے تو بہت شکریہ کہ کراچی والوں کو تم نے وقت دیا۔ یہ بتاؤ کہ کتنی دیر پہلے تم اس کنٹینر کے پاس پہنچے تھے؟ پیدل سفر کر رہے تھے؟ تمہارے محلے سے گزر رہا تھا یہ، یا تم کہیں دور سے آئے تھے؟ غالباً اللہ والا چوک پہ یہ مقام ہے جہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ تو کیا یہ بندہ جو تمہارے ساتھ تمہارے آس پاس کھڑا ہوا تھا، کیا تم پہلے سے اس کو مشکوک سمجھ رہے تھے؟ تم نے اس کو مشکوک سمجھ کے پہلے سے تم تھوڑا وارن ہو گئے تھے، یا کیا معاملہ تھا؟ تم فوراً کس طرح سے اس پہ کودے ہو، ذرا یہ بتاؤ۔ کچھ نہیں، پہلے تو مجھے مشکوک سا لگا تھا، لیکن میں نے اس سے اتنا دھیان نہیں دیا ہے۔ میں نے کہا یہ جلسہ جلوس ہے، میرے لیے ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، ادھر امیر کیا، غریب کیا، مڈل کلاس کیا، ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، لوگ بچے لے کے آئے ہوتے ہیں۔ تو پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے نا اس نے اپنی قمیض میں ہاتھ ڈالا، تو میری نظر نا اس کے اوپر ٹھہر گئی تھی۔ تو ود ان 1 سیکنڈ کا یہ ہوگا، میری نظر اس پہ ٹھہری ہے، اس نے قمیض اٹھائی ہے، میں نے اس کی طرف دوڑ لگا دیا۔ 1 سیکنڈ کا کھیل تھا سارا۔ تو پستل اس کے پاس آٹومیٹک تھی پوری، تو اس کا مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ریوالور بھی آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ تو اس نے خان صاحب کی طرف اپنا نکال کے کر رہا ہے، تو میں نے دوڑ لگا دی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، تو لیکن اس کا ٹارگیٹ خان صاحب تھے، یا وہ مجھے مارتا یا خان صاحب کو مارتا، لیکن مجھے مارتا اس کو ظاہری بات ہے، اس نے پکڑا جانا تھا۔ اس نے کہا چلو میں خان صاحب کو مارتا ہوں، بعد میں پکڑا بھی گیا تو میں دیکھی جائے گی۔ تو لیکن الحمدللہ اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اوپر اللہ پاک کی ذات بیٹھی ہوئی ہے فیصلے کرنے کے لیے۔ تو اس نے ابھی اس کا ایم سیدھا نہیں تھا ہوا، تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا، تو اس کا ہاتھ ہٹایا ہے۔ تو ہٹانے کے فوری بعد ایسا ہوا ہے کہ اس نے بریسٹ دبا کے رکھا ہے اپنا ٹریگر۔ تو خان صاحب کی طرف جو فائر چلا تھا نا، وہ 110% کے وہ ایک ہی فائر چلا تھا، کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا۔ تو اس کا جب ایم ہٹ گیا، تو میں نے اس کا پسٹل پہ میں نے ہاتھ نہیں تھا اس کا گیا، اس کا کلائی سے میں نے پکڑا تھا، تو اس کا نیچے کر دیا پسٹل پکڑ کے میں نے۔ جب یہ ٹوٹل 2 سیکنڈ کی گیم ہوں گی، 2 یا 3 سیکنڈ کی، ٹھیک ہے۔ تو جب میں اس کا نیچے کیا، تو اس کو بھی ایک دم سمجھ میں آئی کہ یہ تو کام غلط ہو گیا۔ ابھی اس کا جو تھا نا، ہاتھ پہ میری گریپ نہیں تھی، کلائی پہ تھی۔ اس نے اپنی طرف کمر کر کے نا ٹریگر دبا دیا، لیکن اس کا یہ تھا کہ میں نے اس کے پسٹل کا منہ نا اپنی طرف نہیں تھا کیا ہوا۔ ساتھ ایک بندہ تھا، موزم نامی بیچارہ، جو شہید ہو گیا موقع پر، اس کی ایٹ اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ جناب اس طرح وہ پسٹل کے سامنے سے ہی نا اس کی طرف بھاگ پڑا تھا۔ اس کو بھی نہیں تھا پتا کہ شاید اس نے پسٹل پکڑا ہوا ہے کہ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو شاید لازمی بات ہے کہ وہ کبھی ایسا رسک نہ لیتا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، تو وہ اس کے سیدھا نہ ہیڈ شاٹ ہو گیا تھا، اس کو وہ بیچارے کے موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں نے جب اس نے آخری فائر کیا نا، تو وہ میری ٹانگوں میں سے گزرا ہے، تو ادھر سے میرا بیلنس بھی آؤٹ ہو گیا، تو میں گر گیا۔ تو میں نے اس کی شناخت کر لی تھی، میں نے وہ ایک بند نا کھولا سا تھا، ادھر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، ادھر وہ بھاگ گیا، میں اس کے پیچھے بھاگ گیا ہوں فوری۔ پہلے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے سمجھ نہیں ہے کہ ادھر گیا، پھر ادھر گیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ ادھر ہی گیا ہے۔ پھر میں اندر گیا تو وہ ایک دیوار پھلانگ رہا تھا، تو دیوار پھلانگتے وقت میں نے نا اس کو پکڑا ہے، تو اس کی جرسی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو جرسی اس کی اتر گئی۔ تو جب جرسی ہاتھ میں آئی تھی، تو دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ یہ سارا معاملہ نا ریوائز ہو رہا ہے ایک باری دوبارہ۔ تو وہ محترمہ بینظیر والا یہ اپنے اندر سے بات بتا دوں کہ ایسا تھا کہ اب اس کے اندر بم ہوگا، چلے گا۔ میں نے کہا اب اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خیر اس نے دیوار پھیلان کے دوسرے پلاٹ میں چلا گیا، وہ اس کی دیواریں زیادہ بنی تھیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا نہ اندر کھلا ہے بند ہے۔ پھر میں باہر آیا، میں نے آ کے پولیس کو اشارہ کیا، اندر ہے اندر جناب، ان کو کہا کدھر ہے، وہ سمجھا کہ میں ہوں۔ میں پھر دیوار پہ چڑھا، میں کہ یہ کھڑا ہوا ہے، اس کو پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھڑا ہوا۔ پھر اوپر چڑھے
پولیس والے تھے کہ کون تھے کمانڈ جو خان کے گارڈ تھے، اس کو انہوں نے اسی ٹائم پکڑ لیا، تو پکڑ کے ادھر گلی میں سے باہر اس کو لے کے اس کھولے میں سے نیچے لے کے آئے۔ اور رہی بات ڈرنے کی، اس ٹائم دو چیزیں نظر آ رہی تھیں، ایک خان صاحب اور ایک وہ پسٹل والا۔ میرا پرسنلی جو تھا نا، سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک ملی سیکنڈ میں جو سا ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، خان صاحب نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر خان صاحب نہیں تو ہم تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کچھ ایک دم ہی خیال میں آیا، ایک دوست کو پسٹل دیکھی ہے نا، میں نے کہا نہیں، پسٹل ہی پکڑنی ہے، اس کو نہیں ایسا کرنے دینا، اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، نہ اس ٹائم ڈر ذہن میں آیا تھا نہ موت ذہن میں آئی تھی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، حوصلے سے پکڑا تھا۔ کوئی ہوتا ہے نا بزدلوں والا، کوئی ذہن میں میرا آیا ہو کہ یار مر گیا کیا ہو گیا، نہ یہ سوچتا شاید وہ اپنے کام مقصد میں پورا ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ کنٹینر کی اسپیڈ کیا تھی؟ اور تم تو شاید پیدل تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تقریباً 2 کلومیٹر سے میں ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا، خان صاحب کے بالکل پاس دوڑ لگا کے، جتنی رفتار تھی نا کنٹینر کی، تو پیچھے سے بائی پاس سے نا تقریباً ادھر اللہ والے چوک تک کنٹینر تھوڑی اسپیڈ میں ہی تھا، لیکن اتنی اسپیڈ نہیں تھی ہے کہ مطلب وہ آگے گزر جاتا، تو میں ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اچھا ابتسام، یہ بتاؤ کہ خان صاحب سے تمہاری ملاقات ہوئی، ہم نے یہ دیکھا ہے کراچی کی سیاست میں، اور جس طرح سے لوگ ایک وقت ایم کے بانی الطاف حسین کے لیے دیوانے ہوا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے اس وقت لوگ عمران خان کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں۔ تو تم عمران خان صاحب کے پاس گئے ہو اور ان سے تم نے ملاقات کی ہے، کچھ آفر کی خان صاحب نے تمہیں دینے کی، یا تم نے کچھ ان سے خواہش کا اظہار کیا، کوئی انعام شنام کی کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا معاملہ ہوا، کیسا فیل ہوا تمہیں خان صاحب سے ملاقات کر کے؟ لیڈر الحمدللہ، اب آپ کو کیا بتائیں، خان صاحب کو پہلے تو خوابوں میں ہی تھا کہ ٹی وی پہ دیکھ لیا، یہی تھا کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ چل اللہ پاک مجھے چنیں گے کہ اتنا بڑا کام ہو جائے تو پھر اللہ پاک مجھے ملوا بھی دیں گے۔ پھر جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ خان صاحب کو الحمدللہ کہ چلے جو چوٹ آئی، لیکن الحمدللہ خان صاحب اپنے پاؤں پہ آج کھڑے بھی ہیں، ٹھیک ہیں، بالکل الحمدللہ۔ جب ان کو ملاقات ہوئی تو پوچھا خان صاحب نے آپ کو کیا چاہیے، کیا کرتے ہو، کیسا ورک کرتے ہو، آپ سوشل میڈیا پہ ہو؟ میں نے ان کو بتایا نہیں، میں نہ سوشل میڈیا پہ نہیں، ویسے فیس بک کی آئی ڈی ہے، یہ جو نون لیگ کے پٹواری حضرات ہیں ان سے بحث و حیر ہوتی رہتی ہے آتے جاتے، تو جب الیکشن آتے ہیں تو ڈور ٹو ڈور جا کے ترلے والی کمپین کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کھل کے کمپین نہیں کی ہے۔ تو پوچھے تھے کیا چاہیے، میں نے پھر ان سے پوچھا جو مانگوں گا میں آپ دے دیں گے، تو اب پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا مانگا، میں نے کہا آپ نے نا اپنی سیکیورٹی کا رسک نہیں لینا، آپ کا ادھر سے ایک اشارہ ہونا ہے تو آپ کے لیے کنٹینر تیار ہو جانا ہے، آپ بلٹ پروف کنٹینر لے لیں جس کے 8 فٹ شیشے لگے ہوں، کم از کم بلٹ پروف جون سے ہوں، جن کو بڑی گنوں سے بھی نہ شیشے ڈیمیج نہ ہو۔ میں نے کہا آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں، یا ہے اگر ہے تو آپ اس چیز کو اگنور کر دیں نا، تو یہ پورے پاکستان کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کے لیفٹ رائٹ کوئی بھی نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ خدا نہ حادثہ ہو جاتا تو آدھے پاکستان نے تو رو رو کے مرنا تھا، آدھے نے آپس میں لڑ کے مر جانا تھا۔ تو 5 گارڈ وہ بیچارہ وہ بھی رونے لگ شروع ہو گیا، کہنے بچہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، یہی مانگا تھا کہ اپنی سیکیورٹی کا یاد رکھ لیں، باقی آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو پھر پاکستان کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہے، جو آگے ہو رہا ہے۔ اچھا ابتسام، یہ بتاؤ کہ وزیر آباد والوں کے حوالے سے بڑی مشہور ہے یہ بات کہ یہ ذرا چھوٹا سا سندھ ہے، یعنی کہ مہمان نوازی کے حوالے سے، تو وزیر آباد میں یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اور خیر تم نے تو ایک رسپانس دیا، اب تمہارے لیے کیا رسپانس ہے؟ مطلب کہ تمہارے خاندان اور یہ جو میڈیا میں تم ایک طرح سے ہیرو بن کے پیش ہوئے، کیا رسپانس ہے؟ اور یہ نون لیگی کارکنان بھی شاید تم ایک جگہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا تھا کہ وہ تمہارے دوست بھی تھے، لیکن تم پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے رہے ہو گراؤنڈ لیول کے اوپر، تو اب تمہارے وہ دوست تمہیں کیسا فیڈ بیک دے رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتاؤ۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا شہر وزیر آباد ہے اور وہ چھوٹا سا شہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غیرت مندوں کا شہر ہے میرا نا۔ غیرت مند جس کو بولتے ہیں نا، جو چھانٹی کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں،
یہ وہ شہر ہے. ہم نے غیرت سے ڈوب کے مر جانا تھا. ہمارے شہر وزیر آباد میں خان صاحب کو کچھ ہو جاتا, شرم سے ہی, شرمندگی سے ہی مر جانا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے خان صاحب ہمارے شہر میں آ کے ایسے ہو جائے. اور جو رہی بات آپ کے سوال کی, الحمدللہ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے, اور مجھے میرے شہر والے میرا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. میرے جو نون لیگ والے دوست تھے, میرے بڑے عزیز دوست تھے جو نون لیگ کے ون سائڈڈ تھے, وہ بھی کہتے ہیں آؤ تمہیں اپنے نا کندھوں پہ بٹھا کے تمہیں ہم نے لے کے جانا, تمہارا استقبال کرنا ہے. پورا شہر انتظار کر رہا ہے. تو ہر ایک پورے جو شہر کے ہمارا جو گھر ہے نا, ہر محلے کے شہر کی جتنی عورتیں ہیں جو بھی ہیں, وہ سارے ہمارے گھر الحمدللہ کہہ رہی ہیں کہ مبارک دے رہی ہیں کہ آپ نے ہمارے شہر کی عزت رکھ لی, ہمارے شہر کو داغ لگنے سے بچا لیے. میرے شہر کے جتنے بھی نوجوان ہیں نا جو پی ٹی آئی کے ہیں, الحمدللہ وہ خان صاحب کے آدھے اشارے کے اوپر اپنی جان ایسے دے دیں گے جیسے بالکل اس کے بات ہی کوئی نہیں ہے. خان صاحب جان مانگ رہے ہیں, جیسے جی خان صاحب نے جان مانگی ہے دے دیے, یہ حساب ہے. چلو بہت شکریہ ابتسام, تم اپنا خیال رکھو. تم نے ہم سے بات کی, اور یہ تھے جناب وہ جو عمران خان پر حملے کو روکنے کے لیے جو ایک ملزم کو انہوں نے پکڑا, اور جس طرح سے یہ ویڈیو ساری آپ نے دیکھی جس طرح سے انہوں نے یہ ملزم کو پکڑا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مزید کسی ولاگ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.